ایک ایسی دیوی جو دن اور رات تبدیل کیا کرتی تھی، اور ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں دیوی اور دیوتا کون تھے، اور عرب کے مشہور زمانے جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور کعبہ میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا، اور عرب کے مشہور بت یعنی کہ لات اور عزا کون تھے؟ کیا حقیقت میں یہ کوئی انسان تھے، اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا، اور پھر ان کا خاتمہ کیسے ہوا؟ پیارے دوستو، تمام تر سوالات کے جوابات کو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جب اللہ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، جب سے لے کر ہر دور میں شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے دور کر کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے جن کا نام لات اور عزا تھا۔ لات کے معنی جھکنا، جو لوگ اکثر اس کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا دیوی سیاہ اور سفیدی کی مالک ہے، رات اور دن کو تبدیل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں یہ دونوں بت اتنے مقبول تھے کہ بات بات پر لوگ ان کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور ان کے نام پر بہت سا مال و دولت جمع کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ عرب کے یہ دونوں مشہور بت یعنی کہ لات اور عزا کہاں سے آئے اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ عرب میں ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا، جو کہ مکہ میں لوگ کثرت کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور یہ شخص بہت مہمان نواز تھا۔ مکہ میں آنے جانے والوں کو ستو پلایا کرتا تھا، اور اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک شریف لڑکی تھی۔ یہ عزا نامی خاتون مکہ کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی، اسی وجہ سے نعوذ باللہ یہ مشہور تھا کہ یہ خدا کی بیٹی ہے، اور جب یہ خاتون جوان ہوئی تو جو بھی اسے بری نظر سے دیکھتا وہ کسی نہ کسی مرض یا مصیبت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ صورتحال کو دیکھ کر عرب کے طائف اور سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ لہٰذا تمام سرداروں کے مشوروں کے بعد لات اور عزا کی شادی کرا دی گئی، اور شادی کی پہلے ہی رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزا شادی کے بعد جب پہلی رات اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ لوگوں کو کبھی نہ ملے، وہ ہمیشہ کے لیے دونوں اپنے کمرے سے غائب ہو گئے۔ اس طرح دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے یہ کہنے لگے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، جبکہ عزا دیوی کے چاہنے والے لوگ یہ کہتے پھر رہے تھے کہ عزا کو کسی نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، اسی لیے اس کی پاکیزگی کو بچا لیا گیا۔ پیارے دوستو، زمانے جاہلیت میں شخص تھا جس کا نام سردار عمر بن لہی تھا۔ اس بدبخت نے ان دونوں کی یاد میں بہت بڑے بڑے دو بت بنوا دیے، جو کہ عرب کے لوگ ان دونوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں نے ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ لوگ ان کے سامنے جانوروں کی قربانیاں بھی دینے لگے اور ان بتوں کو پوجا اور سجدہ کرنے لگے۔ لیکن دوستو، پھر روایت میں آتا ہے کہ جب حضور کا دور آیا فتح مکہ کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا خاتمہ کروا دیا۔ جس طرح کہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور نے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور کے مطابق لات بت کا خاتمہ کر کے وہاں پر مسجد قائم کر دی، اور عزا کے خاتمہ کے لیے حضور نے خالد بن ولید کو بھیجا۔ جب حضرت خالد اس مقام پر پہنچے تو وہاں کے مجاوروں نے حضرت خالد کو دیکھ کر عزا عزا پکارنے لگے۔ چنانچہ اس وقت حضرت خالد کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ حضرت خالد نے اپنی تلوار نکال کر اس پہ وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد حضرت خالد نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ ہاں، وہ عزا ہی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح سے عرب کے مشہور اور خاص بت لات اور عزا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مکہ کے سرزمین کو ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہر کفر چیزوں سے محفوظ فرمائے۔